السلام علیکم ناظرین، پچھلی قسط کے اختتام پر جارکتائی آئیگل سے اس کی ناپسندیدگی کی وجہ پوچھ رہا تھا۔ اس قسط کے آغاز میں آئیگل جیسے ہی وہاں سے جانے لگتی ہے تو جارکتائی آئیگل کا راستہ روک کر پوچھتا ہے، کیا میں زیادہ کھاتا ہوں اسی لیے تم مجھے ناپسند کرتی ہو؟ آئیگل کہتی ہے نہیں۔ یہ کہہ کر آئیگل جیسے ہی وہاں سے جانے لگتی ہے تو جارکتائی ایک بار پھر آئیگل کے سامنے آ جاتا ہے۔ جارکتائی کہتا ہے، کیا اس کی وجہ میرا پاگل ہونا ہے؟ آئیگل کہتی ہے، میں تم سے زیادہ پاگل ہوں۔ جارکتائی کہتا ہے، تو پھر تم مجھے پسند کیوں نہیں کرتی پاگل لڑکی؟ آئیگل کہتی ہے، جارکتائی تم ایک اچھے انسان ہو، جرأت مند ہو، رحم دل ہو، طاقتور ہو، مگر میں دوبارہ گرنے سے ڈرتی ہوں۔ یہ کہہ کر آئیگل جیسے ہی وہاں سے جانے لگتی ہے تو جارکتائی اپنے ہاتھ پھیلا کر اونچی آواز میں کہتا ہے، جارکتائی تمہیں کبھی نہیں گرنے دے گا، اگر تم چاہو تو میں تمہارے سامنے پہاڑ بن کر کھڑا ہو جاؤں گا۔ آئیگل جارکتائی کو آواز نیچے رکھنے کا کہتی ہے تو جارکتائی کہتا ہے، اگر تم جنگ میں میرا ساتھ دے سکتی ہو تو زندگی میں کیوں نہیں؟ کیا میں ابھی تک تمہارا اعتماد نہیں جیت سکا؟ یہ سن کر آئیگل اپنے خیمے کے اندر چلی جاتی ہے تو جارکتائی پیچھے سے آواز لگا کر کہتا ہے، مجھ سے شادی کر لو پاگل لڑکی۔ آئیگل خیمے کا دروازہ بند کر دیتی ہے تو جارکتائی کہتا ہے، میں انتظار کروں گا، جارکتائی کبھی ہمت نہیں ہارے گا۔ یہ کہہ کر جارکتائی آئیگل کے خیمے کے باہر بیٹھ جاتا ہے، جبکہ آئیگل اندر مسکرا رہی تھی۔ دوسری طرف کوسس کا خاص آدمی سامویل پادری سے کہہ رہا تھا، جیسے ہی آپ اشارہ کریں گے پورا سوگوت جل اٹھے گا۔ پادری کہتا ہے، زبردست، ہم سوگوت کو رات میں جلائیں گے۔ باہر ایک اونچی جگہ پر نکولا روگاتوس اور کوسس کھڑے تھے۔ نکولا کہتا ہے، جیسے ہی دھماکہ ہوگا افراتفری پھیل جائے گی اور یہی چیز ہمارے لیے سوگوت کے دروازے کھول دے گی۔ ہم آگ کو کم ہونے سے پہلے اپنی تلواروں کے ساتھ مزید بھڑکا دیں گے۔ نکولا کہتا ہے، عثمان نے میرے گاؤں پر قبضہ کر لیا، اب میں اس سے بدلے میں ہر چیز لے لوں گا۔ روگاتوس کہتا ہے، اندھیرا ہونے والا ہے۔ یہ سن کر نکولا بزنطینی سپاہیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے، بہادر بزنطینی جوانوں، ہم سب مل کر اس سرزمین پر ترکوں کی حاکمیت ختم کر دیں گے۔ اس کے بعد نکولا اور تمام سپاہی اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں اور نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ رات کے وقت بزنطینیوں نے سوگوت میں اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ وہ اپنے رکھے گئے تمام بارود والے مٹکوں کی رسیوں کو آگ لگا دیتے ہیں اور پھر ایک طرف چھپ کر بارود کے پھٹنے کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ اندر عثمان شیخ ادیبالی سے کہہ رہا تھا، جب روگاتوس نے گریگور کو مارنے کی کوشش کی تو میں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اسے بچایا اور اسے اپنی عیسائی شہریوں کا حاکم بنایا، لیکن وہ اس طرح کی غداری اور اس طرح کی شیطانیت کیسے کر سکتا ہے؟ شیخ ادیبالی کہتے ہیں، ہر انسان کے اندر اچھائی اور برائی کا مادہ ہوتا ہے، پادری کے دل میں جو کینہ ہے وہی اس کے رویے کی وجہ ہے۔ اس کے بعد عثمان کھڑے ہو جاتے ہیں اور اقچا درویش سے کہتے ہیں، یہی وقت ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں شیخ ادیبالی سے اجازت مانگتے ہیں اور وہاں سے باہر چلے جاتے ہیں۔ ادھر پادری اور تمام بزنطینی بارود کے پھٹنے کا انتظار کر رہے تھے۔ تمام رسیاں جل جاتی ہیں مگر بارود نہیں پھٹتا۔ یہ دیکھ کر پادری پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی دوران عثمان اور ملون خاتون تیروں سے ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ جارکتائی بھی ایک طرف سے تیر چلانا شروع کر دیتا ہے۔ پادری جیسے ہی وہاں سے بھاگنے لگتا ہے تو اسی دوران عثمان اور اس کے سپاہی پیچھے سے آ جاتے ہیں۔ پادری عثمان کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے۔ پھر فلیش بیک سین میں دکھایا جاتا ہے کہ عثمان کے سپاہیوں نے مٹکوں سے بارود نکال لیا تھا اور مٹکوں کو خالی کر دیا تھا۔ ادھر عثمان اور اس کے سپاہی پادری کی جانب بڑھتے ہیں تو پادری اور اندریاس سوگوت کے بالکل وسط میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پادری کہتا ہے، عثمان صاحب، میں آپ سے التجا کرتا ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ پادری اور اندریاس گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں تو عثمان کہتے ہیں، اقچا درویش نے آپ کا سائے کی طرح پیچھا کیا۔ اس کے بعد وہ سین دکھایا جاتا ہے جب پادری کے ماتحت آدمی سوگوت میں بارود رکھ رہے تھے اور اقچا درویش نے ان کو دیکھ لیا تھا۔ عثمان پادری سے کہتا ہے، آپ نے کمانداروں کے ساتھ مل کر جو منصوبے بنائے میں سب جانتا تھا۔ عثمان کہتے ہیں، آپ نے سوگوت کے معصوم لوگوں کی جان لینے کی کوشش کی ہے، اب تو آپ کو آپ کا مذہب بھی معاف نہیں کرے گا گریگور۔ آپ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہونے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ آپ میں اور یہودا میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ آپ نے اپنے فائدے کی خاطر اپنے ہی لوگوں سے غداری کی ہے اور آپ نے اپنے ہی عیسائیوں کو مارنا چاہا ہے۔ یہ کہہ کر عثمان پادری کے بالکل عین پیچھے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی تلوار نکال لیتے ہیں۔ عثمان پادری کی گردن پر اپنی تلوار رکھ کر کہتے ہیں، ترک اپنی تلوار کی طاقت سے پوری دنیا میں عدل کا نظام قائم کریں گے۔ الحمدللہ ہماری تلواروں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ہمیشہ ظالم کی گردن تک پہنچ کر ہی رہتی ہے۔ پادری کہتا ہے، مجھ پر رحم کریں عثمان صاحب۔ عثمان کہتے ہیں، ظالم پر رحم مظلوم سے غداری ہے۔ یہ کہہ کر عثمان اپنی تلوار گھماتے ہیں اور پادری کی گردن اتار دیتے ہیں۔ عثمان اندریاس سے کہتے ہیں، تم آئندہ کبھی میرے خطے میں قدم مت رکھنا۔ اس کے بعد عثمان ایک طرف آتے ہوئے اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں، پادری کی لاش روگاتوس کو بھجوا دو۔ سوگوت کے لوگ عثمان کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں تو عثمان کہتے ہیں، ہمارے فیصلے کی بنیاد اللہ کا پیش کردہ نظام عدل ہے۔ پادری گریگور نے مسلم اور غیر مسلم کا امتیاز کیے بغیر سب کو مارنے کی کوشش کی ہے اور ہم اس طرح کی سوچ رکھنے والے شخص کو اپنے دین میں قبول نہیں کرتے۔ اگر کوئی مسلمان بھی ایسا کرتا تو اس کا بھی سر قلم کر دیا جاتا۔
عثمان کہتے ہیں میں ارطغرل غازی کا بیٹا سردار عثمان اپنی رعایا میں تفریق نہیں کرتا، میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہوں۔ ایک عیسائی کہتا ہے ہم آپ کی حاکمیت اور عدل سے راضی ہیں عثمان صاحب۔ یہ کہہ کر سوگوت کے تمام لوگ عثمان صاحب زندہ باد کا نعرہ لگانے لگتے ہیں۔ اگلے سین میں عثمان اپنے گھر والوں کے ساتھ سرداری خیمے میں کہہ رہا تھا، گورنر ساگوروس ہم سے ملاقات کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، ہم ان کا استقبال ترک روایات کے مطابق کریں گے۔ عثمان اپنی بیگمات سے پوچھتے ہیں کیا تیاریاں مکمل ہیں؟ ملہون کہتی ہے ہر چیز تیار ہے حضور۔ بالا کہتی ہے ازنیک میں عرصے دراز تک ہماری مہمان نوازی مقبول رہے گی۔ عثمان کہتے ہیں سب لوگ اپنی تلواروں کی دھار تیز کر لیں، فتح کا وقت بھی قریب ہے۔ دوسری طرف جنگل میں استاد داؤد اور جارکتائی نے اپنا بھیس بدل لیا تھا۔ استاد داؤد جارکتائی اور گینجی بے کو بتاتے ہوئے کہتا ہے کان میں کام کرنے والے لوگ آ رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ اندر جائیں گے، اچھی طرح بھیس بدل لو، خود کو ظاہر مت کرنا۔ یہ کہہ کر جارکتائی استاد داؤد اور گینجی بے کچھ بزنطینی سپاہیوں کے پاس آ جاتے ہیں، میں کام کرنے والے لوگوں کی تلاشی لے رہے تھے۔ استاد داؤد بزنطینی سپاہیوں کو دیکھ کر جارکتائی سے کہتا ہے دیہاتوں سے جانے والے راستے کی بھی پہراداری کی جا رہی ہے، کافروں نے حفاظت کے اچھے انتظامات کر رکھے ہیں۔ اس کے بعد استاد داؤد اور گینجی بے کچھ جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد جارکتائی آس پاس کی تلاشی لے کر آتا ہے اور استاد داؤد اور گینجی بے کو بتاتے ہوئے کہتا ہے پچھلی طرف بھی یہی صورتحال ہے، ہر جگہ سپاہی موجود ہیں اور انہوں نے اپنے مورچے سنبھالے ہوئے ہیں۔ استاد داؤد کچھ مزدوروں کو دیکھ کر جارکتائی سے کہتے ہیں جہاد مبارک ہو۔ اس کے بعد وہ تینوں بھی مزدوروں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ مزدوروں کے ساتھ اندر چلے جاتے ہیں۔ ہرمن کایا قلعے میں ماری اپنی خاتمہ کو بتاتے ہوئے کہتی ہے میں نکولا سے ہرگز شادی نہیں کروں گی، محبت موت کی حد تک طاقتور ہوتی ہے، اور اس طرح موت اور ناپسندیدہ شخص میں کیا فرق رہ جاتا ہے۔ اسی دوران کوسس وہاں آتا ہے تو ماری کی خاتمہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ کوسس غصے سے پوچھتا ہے تمہیں ہماری بات چیت یاد ہے نا ماری، جلد از جلد شادی کی تیاریاں مکمل کر لو۔ کوسس ماری کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے اور کل تم میری اجازت کے بغیر قلعے سے بھی باہر گئی تھی۔ ماری کہتی ہے قلعے کے اندر میرا دم گھٹ رہا تھا۔ یہ کہہ کر ماری وہاں سے جانے لگتی ہے تو کوسس ماری کو بازو سے پکڑ کر کہتا ہے تم میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جھوٹ بول رہی ہو، مجھے بتائے بغیر ترگت کے قبیلے میں جانے کا کیا مطلب ہے؟ کوسس گرجتے ہوئے پوچھتا ہے تم وہاں کیا کرنے گئی تھی ماری؟ ماری کہتی ہے اس سے آپ کو کچھ لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سن کر کوسس ماری کو تھپڑ مار دیتا ہے اور کہتا ہے نکولا سے شادی ہونے تک تم قلعے سے باہر پاؤں بھی نہیں رکھو گی، میری نظریں تم پر ہیں ماری، اور کل یہ شادی ہو کر ہی رہے گی۔ یہ کہہ کر کوسس وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اسی دوران ماری کی خادمہ وہاں آتی ہے اور ماری سے پوچھتی ہے کیا آپ ٹھیک ہیں ماری؟ ماری کہتی ہے بھائی مجھے کسی پیادے کی طرح استعمال کرنے کا سوچ رہے ہیں، مگر میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ ماری اپنی خادمہ سے کہتی ہے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا، ترگت صاحب کے پاس جاؤ اور اس سے مدد طلب کرو، اس سے کہو نکولا سے میری شادی ہونے سے پہلے وہ مجھے اغوا کر لے۔ خادمہ پوچھتی ہے کیا تمہیں ترگت پر بھروسہ ہے؟ ماری کہتی ہے فی الحال سب سے بڑھ کر مجھے ترگت پر ہی بھروسہ ہے۔ اگلے دن استاد داؤد عثمان کو ایک نقشے پر بتاتے ہوئے کہتے ہیں کان یہاں پر ہے حضور۔ عثمان کہتے ہیں مطلب کان قلعے سے قریب ہے، جو بھی ہوتا ہے ہو جائے، ہمیں یہ کان حاصل کرنی ہوگی۔ استاد داؤد ایک چیز عثمان کو دکھاتے ہوئے کہتے ہیں کان کسی دریا کی طرح برکت والی ہے۔ عثمان اس پتھر نما چیز کو پکڑ لیتے ہیں تو استاد داؤد کہتے ہیں اگر یہ کان ہم حاصل کر لیتے ہیں تو اس مواد کی مدد سے دیواروں کو گرانے کے لیے بہترین مواد تیار کیا جا سکتا ہے حضور۔ کمانوں اور منجنیکوں کی ضرورت کی ہر چیز وہاں پر موجود ہے۔ یہ کان اتنی برکت والی ہے کہ ہم تلواریں بنا کر ان کی تجارت بھی کر سکتے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں ماشاءاللہ استاد داؤد، تجربے کار شخص کا بھیجا جانا بے فائدہ نہیں رہا، آپ تک پہنچنے والا لوہا تلوار میں ڈھل کر ہی رہے گا۔ استاد داؤد کہتے ہیں مگر مشکل ہوگی حضور، اس کے لیے ہمیں ایناگول کی حدود میں قدم رکھنے پڑیں گے۔ دوسری طرف نکولا غصے میں روگتوس سے کہہ رہا تھا پادری گریگور کو صرف ایک کام ہی کرنا تھا، لیکن وہ یہ بھی نہیں کر پایا۔ روگتوس کہتا ہے خداوند اس کے گناہ معاف کرے نکولا۔ نکولا کہتا ہے خداوند معاف کر سکتا ہے مگر میں اس طرح کی بے وقوفی کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ روگتوس غصے سے کہتا ہے پادری گریگور کے بارے میں اپنی زبان سنبھال کر بات کرو نکولا، وہ ہمارے ساتھ ایک ہدف کے لیے لڑتا ہوا مرا ہے۔ کوسس کہتا ہے ٹھیک ہے جو ہونا تھا ہو گیا، ایک مرے ہوئے پادری کے لیے آپس میں لڑنا بے وقوفی ہے۔ اسی دوران ساگوروس اپنی بیٹی اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں آتا ہے تو کوسس کہتا ہے کیا ہی بہترین سرپرائز ہے، ہمیں آپ کے آنے کی توقع نہیں تھی ساگوروس۔ ساگوروس کہتا ہے میں یہاں ملاقات کے لیے نہیں آیا بلکہ آپ لوگوں کو تنبیہ کرنے آیا ہوں۔ روگتوس پوچھتا ہے کس معاملے میں؟ ساگوروس کہتا ہے میں جانتا ہوں عثمان صاحب پر نکیہ کے راستے میں تم لوگوں نے حملہ کیا تھا۔ کوسس غصے سے کہتا ہے عثمان ہمارا دشمن ہے۔ ساگوروس اپنے ہاتھ کے اشارے سے کوسس کو روکتے ہوئے کہتا ہے گستاخی مت کرو کوسس، مجھے اپنے ہی قلعے میں زہر دینے کی کوشش کی گئی، تم لوگوں نے میرے محل تک کو نہیں چھوڑا۔ نکولا ساگوروس کے سامنے آ کر کہتا ہے مجھ سے بات کرو ساگوروس، عثمان پر حملہ کرنے والا میں ہوں اور میں دوبارہ بھی عثمان پر حملے کرتا رہوں گا۔
عثمان سے تجارت کر کے تم نے اسے ہمارے سامنے لا کر کھڑا کیا ہے۔ نکولا ساگوروس کے گرد چکر لگاتے ہوئے پوچھتا ہے، ساگوروس تمہیں کیسے پتہ چلا کہ زہر تمہیں عثمان نے نہیں دیا تھا؟ عثمان نے تمہارے ساتھ کھیل کھیلا ہے۔ ساگوروس غصے سے کہتا ہے، تم بہت بولتے ہو نکولا۔ نکولا کہتا ہے، اپنی مرضی سے باتیں کرنے والا میں نہیں تم ہو۔ تم نے عثمان کے ساتھ اتحاد کر کے ہم سے غداری کی ہے۔ ساگوروس کہتا ہے، قلعے داروں میں نیکیا کا والی ساگوروس ہوں اور اب میں کائی قبیلے کے سردار سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آج کے بعد میرے قافلے اور مال کی حفاظت عثمان صاحب کریں گے۔ یہ سن کر روگتوس اور کوسس ساگوروس کی طرف بڑھتے ہیں اور روگتوس کہتا ہے، تخت بہت زیادہ لوگوں کے پھسلے ہیں ساگوروس، محتاط رہو اور سلامتی کے ساتھ جاؤ۔ یہ سن کر ساگوروس اپنے لوگوں کے ساتھ وہاں سے کائی قبیلے کی طرف چلا جاتا ہے۔